بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام کی اس اسلامی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں آج ہم ساری سالٹک کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ساری سالٹک جسے ساری سالٹک بابا یا ڈیڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 13ویں صدی کی ایک ترک درویش تھے جسے مختلف صوفی مسلم کمیونٹیز خاص طور پر بلقان اور مشرقی وسطی کے کچھ حصوں میں بکتاشی آرڈر سے وابستہ افراد کی طرف سے ایک بزرگ کے طور پر تعظیم کیا سے پکارا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور میراث کسی حد تک افسانوی اور افسانوں میں گھری ہوئی ہے۔ ان کی افصیلیت، روحانی طریقوں اور تعلیمات کے بارے میں متعدد تشریحات کے ساتھ ساری سالٹک کے سب سے زیادہ مشہور طور پر خدا کا ایک پرجوش عقیدت مند کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو اکثر رویے کی نمائش کرتے ہیں اور ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو 14ویں صدی کے مشہور مراکشی سیاح ابن بطوطہ کے مطابق کچھ لوگوں نے غیر روایتی یا یہاں تک خدائی قانون کی طرف سے سرزنش کی تھی۔ بہرحال سالٹک کے اثر و رسوخ بہت وسیع تھا اور انہوں نے تصوف کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر ان خطوں میں جو اب جدید دور کے ترکی، بلقان اور یہاں تک کہ مشرق وسطی کے کچھ حصوں میں بھی شامل ہے۔ ساری سالٹک کی پیدائش اور موت کی صحیح تفصیلات اسرار میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ مختلف اکاؤنٹس مختلف طریقوں اور مقامات کی تجویز کرتے ہیں۔ بہت سے ذرائع اس بات پر متفق ہے کہ وہ موجودہ ازبکستان کے ایک تاریخی شہر بخارا میں پیدا ہوئے تھے، حالانکہ کچھ اکاؤنٹ جیسے کہ 17ویں صدی کے سیاح اور یولیا جلیبی کے بارے میں اس کا اصل نام محمد بتاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 13ویں صدی کے دوران زندگی گزاری اور اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بلقان میں گزارا، جہاں وہ اسلامی تصوف اور بکتاشی صوفی حکم کے پھیلاؤ میں ایک اہم شخصیت بنے۔ ذرائع کے مطابق اس محمود حیران حاجی بکتاش ویلی یا احمد رفاعی کے پیروکاروں میں سے ایک جیسی قابل ذکر شخصیت کا شاگرد سمجھا جاتا ہے۔ ساری سالٹک کا روحانی صبر انہیں مختلف ممالک میں لے گیا۔ اسلام کی تعلیمات کو پھیلاتے ہوئے خاص طور پر عقیدے کی صوفیانہ اور باطنی پہلوؤں پر زور دیا گیا۔ ساری سالٹک کے انتقال 13ویں صدی میں کسی وقت ہوا، حالانکہ ان کی موت کی صحیح تاریخ غیر یقینی ہے۔ ان کے آخری آرامگاہ تاہم ان کے پیروکاروں کے لیے ایک تعظیم کا معاملہ ہے۔ ان کا مزار ڈیوران کے علاقے میں واقع ہے، جو اب جدید دور کے شمالی مقدونیہ کا حصہ ہے، اوہرڈ شہر کے قریب ہے۔ یہ مزار اس کے پائیدار روحانی اثر و رسوخ کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے اور متنوع مذہبی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری سالٹک نے اپنے بعد کے سال اس علاقے میں گزارے جہاں اس نے اپنے روحانی کام کیا اور مقامی برادری میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ ساری سالٹک کا مزار صدیوں سے ایک اہم زیارتگاہ بنا ہوا ہے اور اس کی تعمیر اس کے پیروکاروں سے منسوب کی جاتی ہے، جنہوں نے اس کی میراث کو احترام کرنے کی کوشش کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کا اثر اس کی موت کی طویل عرصے تک جاری رہے گا۔ یہ مقام اگرچہ کچھ دیگر عظیم اور شان صوفی مقبروں کے مقابلے میں معمولی ہے، لیکن روحانی عکاسی، دعا اور اجتماعی اجتماعات میں خاص طور پر بکتاشی آرڈر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک مرکزی نقطہ نظر بنا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی ساخت نہیں ہے، بلکہ اس گہرے احترام اور عقیدت کی علامت ہے جسے ساری سالٹک کی تعلیمات آج بھی ہم اثر پیروکاروں میں متاثر کرتی ہے۔ ساری سالٹک کا مزار ان لوگوں کے لیے زیارتگاہ کے طور پر کام کر رہا ہے جو روحانی رہنمائی، شفایابی اور تصوف کی صوفیانی روایت سے متعلق چاہتے ہیں۔ بلقان، مشرق وسطی اور وسط ایشیا کے کچھ حصوں میں اس کا اثر و رسوخ ابھی تک گہرا ہے۔ ان کی تعلیمات اب بھی بکتاشی صوفی حکم اور دیگر صوفی فرقوں کے ماننے والوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ساری سالٹک کی پائیدار میراث اس کی محبت، عقیدت اور روحانی آزادی کے پیغام کی زوال اپیل کا ثبوت ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت
ہم سرمد کاشانی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔